بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرمنلز اقتدار میں آئیں گے تو پھر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی فیکٹری میں چور کو بٹھا دیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ ملکی نظام ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں احساس کمتری سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ شارٹ ٹرمزم کے اوپر اس میں کرپشن بھی تھی، شارٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسس پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں۔ یہ جو ڈیمز ہم نے 50 سال کے بعد فیصلہ کیا 2 بڑے ڈیمز بنانے میں، جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر، اور پانی واٹر سپلائی کے اوپر، پانی کے آگے ہمیں جو پرابلمز ہوں گے، اور بجلی بھی بن جائے گی۔ 1000 میگا واٹ کا پوٹینشل تھا، جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسیڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا، کیونکہ وہاں کے بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں۔ مجھے دوسری چیز اس کی جو دو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس کی کلین انرجی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، صاف انرجی ہے، جو کہ آج کل کلائمیٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے، اور ہم پاکستان سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ونریبل ہیں کلائمیٹ چینج۔ پاکستان کو دنیا کے 8 یا 9 نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونریبل ہے کلائمیٹ چینج پہ۔ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے حکومت نے اگلے ہفتے بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی جگہ اوپن ووٹ کا لفظ ترمیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت والا بھی الیکشن لڑ سکے گا۔ حلف اٹھانے سے پہلے غیر ملکی شہریت چھوڑنا ہوگی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابا روان کا کہنا تھا کہ آج تک کسی بھی جماعت نے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے قانون سازی کی بات نہیں کی۔ تمام جماعتوں کو ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے راستہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں ہمیشہ ضمیر خریدے گئے۔ آئین کے اندر 3 ریفارمز لانے کے لیے ایک آئینی پیکج تیار کیا۔ ان ریفارمز کا مقصد کہ کچھ انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ریٹس نکالے گئے ہیں اور کس نے نکالے ہیں، میں سارے اشارے آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا۔ جو پاکستان کی تاریخ میں جس طرح انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن کو متنازع بنانے کے لیے ہمیشہ ضمیر خریدے گئے اور ووٹ بیچے گئے۔ اس لیے پہلی مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور پارٹی کی طرف سے ہم پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، خواہ ان کے پاس تھوڑے ووٹ ہیں یا زیادہ ووٹ ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اور ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ سارے لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، لیکن 1975 میں جو الیکشن ایکٹ بنا اس کے بعد سے شروع کر کے آج تک کسی نے اس الیکشن کو فیئر کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا کوئی قانون سازی اس کی ہمت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پچھلے دروازے سے ڈسگرنٹلڈ جو دوسرے پارٹی کے ناراض لوگ ہیں ان کو خرید کے اپنی سیٹوں میں اضافہ کرتے ہیں لوگ۔ اور پرائم منسٹر نے ہماری ایک میٹنگ میں ابھی جو تازہ ترین آج ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹ گھٹے یا بڑھے، مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے احتساب کا، اور جو اس کا عملی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم احتساب کے لیے سیاسی جماعتوں کو روڈ میپ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو ہم ایک راستہ دے رہے ہیں کہ آئیے اس راستے سے ہم سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کو اور ووٹوں کی خرید۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن خود ہی اپنی دشمن ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کرپشن چھپانے کے لیے تھی، لوگ ان کے ساتھ باہر نہیں نکلے۔ غیر منتخب افراد کی جانب سے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے دباؤ میں آ کر اپوزیشن رہنماؤں کو NRO دیا تھا، لیکن تحریک انصاف کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ کے 20 سٹنگ MPs کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں تھیں۔ سٹنگ MPs کو نکالنا یہ پاکستان تحریک انصاف یا یہ پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی، نہ ماضی میں نہ حال میں، صرف ایک ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے اس مقصد کے لیے جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات سینٹ کے اور جو دیگر انتخابات ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوں۔ یہ الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ یہ بھی آزاد طریقے سے ہوں اور اس کے لیے جو بھی ہمیں قانونی طور پہ جو بھی ہم سے جو لوازمات اس کی پوری کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہم اپنی طرف سے اس پوری کوشش عملاً اور قانوناً جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اس مقصد کو کامیاب بنائیں۔ گو کہ مجھے نہیں لگتا نہ انہوں نے پہلے کیا ہے نہ اب کریں گے، لیکن امید رکھتے ہیں ہم، گو کہ ان کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی اگر اس کی کوئی حیثیت ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا، میرا خیال ہے پوائنٹ نمبر 22 تھا، جس میں کہ انہوں نے بھی اس بات کا وہ کیا تھا، لیکن اب عمل کا وقت ہے، صرف کاغذی باتیں نہیں۔ ادھر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت اپنی ہر ناکامی کا الزام نون لیگ پر ہی ڈال دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے مینار پاکستان والا کلچر اور لیکچر پھر دہرا دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کوئی کام نہیں آتا، حکومت چلانے کی انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کا تیسرا سال گزر چکا ہے، اس حکومت کا سلیکٹڈ اور تابعدار وزیر اعظم آج بھی یوں ہی مخاطب ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی NGO کا سربراہ ہو، کسی اپوزیشن جماعت کا سربراہ ہو، یا وہ ڈی چوک کے کنٹینر سے کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو۔ شاید عمران نیازی صاحب کو یہ بات ابھی تک یقین نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کی قیادت یا پاکستان کی سلیکٹڈ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تیسرے سال بھی وہ مسلم لیگ نون پر اپنی ہر ناکامی کا الزام پھینک رہے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ جس نظام کے بسیدہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں، جس نظام کے ناکارہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں، اسی نظام سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سالوں کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے۔ 2013 اور 2018 کے درمیان 18ویں ترمیم کی موجودگی میں ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ بھی دیا۔ ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو 500 ارب روپے اضافی دے کر منطقی انجام پر بھی پہنچایا۔ اور بات ہو جائے پاکستان میں بڑھتی ہوئی کرپشن کی۔ پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے، گزشتہ سال کی نسبت بدعنوانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ دنیا بھر میں بدعنوانی اور دیانتداری پر عمل پیرا ممالک پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں سن 2020 میں کرپشن بڑھ گئی۔ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں پاکستان کا اسکور کم ہوا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سن 2020 میں
پاکستان نے 100 میں سے 31 پوائنٹس حاصل کیے۔ پاکستان کی رینکنگ میں 180 ممالک میں سے 124واں نمبر ہے۔ سن 2019 میں پاکستان کا اسکور 32 تھا، جبکہ 2019 میں پاکستان کا 120واں نمبر تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق حکومت کو مقننہ انتظامیہ اور پولیس کے شعبوں میں کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ کرپشن سے پاک ممالک میں دنیا بھر میں ڈنمارک اور نیوزی لینڈ سر فہرست رہے، جبکہ شام، صومالیہ اور جنوبی سوڈان سب سے نیچے رہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا کہ یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سن 2019 کے مقابلے میں 2020 میں پاکستان میں کرپشن 4 درجے بڑھ چکی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے چینی، آٹا، ادویات، LNG چوری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بولے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی PTI کا اصل چہرہ ہے۔ ماضی میں عمران خان خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ سلیکٹڈ حکومت نے دیانتداری کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ PTI کی حکومت ATM کو فائدہ اور عوام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ انگلش میں ہے۔ پٹواری آج خوب لڈیاں ڈالیں گے، ان کو کل سمجھ آئے گی کہ یہ رپورٹ ان کے زمانے کے ڈیٹا پر مرتب ہوئی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ PDM اور اس کے حواری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2019 کی رپورٹ کے پیچھے اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نون، پی اور فضل کی کرپشن کا گند ہے، کیونکہ رپورٹ کے لیے جو ڈیٹا استعمال ہوا وہ 2017، 2018 اور 2019 میں پبلش ہوا۔ ادھر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے دور اقتدار کے دوران رپورٹ ہونے والے ڈیٹا پر لڈیاں ڈال رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دراصل اپنے اعلامیے میں کرپشن کے خلاف موجودہ حکومت کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے درخواست ہے کہ اپنی رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ہی شائع کیا کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر بار مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت پر تنقید کرنے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دامن پر لگے کرپشن کے داغ نہیں مٹ سکتے۔ بلاول اور بیگم صفدر روان کا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی میں پیش نہ ہونا کرپٹ ہونے کا ثبوت ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا کہ ایک دوسرے کے مخالفین اپنی کرپشن کی دم پر پاؤں آنے پر شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن جتنے مرضی جتن کر لے، وزیراعظم عمران خان سے NRO نہیں ملے گا۔ ادھر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں خواہش ہے سینٹ انتخابات میں شفافیت نظر آئے۔ نون لیگ کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو ان کو اپنا مکروہ چہرہ نظر آتا ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ کے معزز ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنایا تاکہ حقیقت سامنے آئے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ معاملہ مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا۔ ججوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ ماضی میں نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ PTI کے دور حکومت میں کرپشن کا مرض چھوت کی طرح معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدعنوانی اور نااہلی حکومت کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے وزیراعظم عمران خان کے احتساب کے نعروں کے قلعی کھول دی ہے۔ احتساب تبھی بے لاگ ہوگا جب حکمرانوں کا دامن بے داغ ہوگا۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکمرانوں نے ملک کو قرضے کی دلدل میں پھنسا کر اس کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ پاکستان غیر ملکی قرضہ لینے والا 50واں بڑا ملک ہے۔ ملک کو نظریاتی اساس سے محروم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ رہنما جماعت اسلامی حافظ سلمان بٹ انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابق MNA حافظ سلمان بٹ عارضہ قلب کے باعث کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ حافظ سلمان بٹ ریلوے پریم یونین کے صدر بھی تھے۔ حافظ سلمان بٹ طویل عرصے سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔
حافظ سلمان بٹ کی نماز جنازہ بعد از جمعہ 2 بجے منصورہ میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم حافظ سلمان بٹ نے 65 سال عمر پائی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حافظ سلمان بٹ رہنما جماعت اسلامی انتقال کر گئے ہیں۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ سلمان بٹ انتقال کر گئے۔ سابق MNA حافظ سلمان بٹ عارضہ قلب کے باعث کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ حافظ سلمان بٹ ریلوے پریم یونین کے صدر بھی تھے۔ حافظ سلمان بٹ طویل عرصے سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ حافظ سلمان بٹ کی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ 2 بجے منصورہ میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم حافظ سلمان بٹ نے 65 سال عمر پائی۔ بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو مرید کے سے۔ مرید کے میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 5 افراد قتل کر دیے گئے۔ گولیاں لگنے سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ ملزموں نے للکارتے ہوئے گھروں پر فائرنگ کی، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے سے قبل ہی ملزم فرار ہو گئے۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مرید کے میں یہ پیش آیا واقعہ جہاں 2 گروپوں میں دیرینہ دشمنی تھی، تنازع تھا۔ مرید کے میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد قتل ہو گئے ہیں۔ گولیاں لگنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ ملزموں نے للکارتے ہوئے گھروں پر فائرنگ کی، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے سے قبل ہی ملزم فرار ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر سبسڈی 30 جون تک جاری رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی مارکیٹ سے قیمتوں میں فرق پر آئندہ اجلاس میں تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں۔ ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ مزید غور کے لیے چند ہفتوں کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اس سے گوادر کے لیے 300 میگا واٹ کے کوئلے کے پاور پلانٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ ECC نے نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کابینہ کمیٹی برائے انرجی کو بھجوا دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے عمر شیخ کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈینیل پرل قتل کیس کی ملزموں کی رہائی روکنے کی اپیلوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت سندھ حکومت نے حساس معلومات بند لفافے میں سپریم کورٹ کو دی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ عمر شیخ کے کالعدم تنظیموں سے روابط ہیں۔ شواہد موجود ہیں لیکن ایسے نہیں کہ عدالت میں ثابت کر سکیں۔ جسٹس عمر عطا نے سوال کیا کہ جو مواد سپریم کورٹ کو دیا وہ پہلے کسی فورم پر پیش نہیں ہوا، جو معلومات کبھی ریکارڈ پر نہیں آئیں ان کا جائزہ کیسے لیں؟ ریاست کے پاس معلومات تھیں تو عمر شیخ پر ملک دشمنی کا کیس کیوں نہیں چلایا؟ عدالت نے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے سندھ حکومت کی جانب سے ملزموں کی رہائی روکنے کے لیے اپیلیں مسترد کر دیں۔ عدالت کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حساب لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان فارن فنڈنگ کا گینگ ہے، انہوں نے اپنے چندے کی رسیدیں جمع کرائیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی ہر بار اکاؤنٹس میں پیسوں کا حساب مانگتی ہے۔ کمیٹی میں بلاول اور مریم صفدر پیش نہیں ہو رہے۔ 4 سال سے PMLN اور پیپلز پارٹی کی پارٹی اکاؤنٹس کے کیس کی اسکروٹنی چل رہی ہے اور ہر بار جو ان کے اپنے کرائے گئے جمع کرائے گئے جو اکاؤنٹس ہیں، جو کروڑوں اربوں روپیہ ان کے بینکوں کے کھاتوں کے اندر آیا ہوا ہے، جو ریکارڈ انہوں نے خود الیکشن کمیشن کے اندر ہر سال گوشواروں کے اندر جمع کروایا ہوا ہے، ہر اسکروٹنی کمیٹی کے اندر ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر کن ذرائعوں سے آیا ہے، وہ ذرائعوں کی تفصیل جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کروا دیں تاکہ اسکروٹنی کمیٹی اس بات کو جانچ لے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے ذریعے آیا ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آیا ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ کک بیکس کے ذریعے آیا ہے، یہ پیسہ جو ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹھیکیداروں نے جمع کروایا ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر فارن نیشنلز نے جمع کروایا ہے۔ ادھر وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو منانے کے لیے ہم نے آج تک ایک قدم نہیں اٹھایا، منانا چاہتے ہیں نہ ہی منائیں گے۔
अकोड़ा खटक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि नैब में बीआरटी के खिलाफ कोई केस नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जी आज तक पीडीएम्स के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया, ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पे निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए हैं, इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं जीत सकता। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज पर छोड़ दिया है। कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात से मुतालिक वायरल होने वाले नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी है। कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इम्तिहानात से मुतालिक जाली नोटिफिकेशन फैलाया गया। कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात लाजिम करार देने से मुतालिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। HEC की जानिब से मजीद कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज का इस्तेहकाक है कि वो जिस तरह चाहें इम्तिहान लें। यूनिवर्सिटीज अपनी सलाहियत और सहूलत के मुताबिक इम्तिहान लेने के तरीक़ाकार का खुद तयन करें। बेसूद हो गई वायरस। 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,514 हो गई। मजीद 1,910 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। 5,39,387 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,95,000 अफराद सेहत याब हो चुके, जबकि 33,295 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से पाकिस्तान भर में मजीद 64 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,661, सिंध में 3,957, खैबर पख्तूनख्वा में 1,870, बलोचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 259, इस्लामाबाद में 472 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,910 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,55,800, सिंध में 2,43,700, खैबर पख्तूनख्वा में 66,200, बलोचिस्तान में 18,788, गिलगित बल्तिस्तान में 4,906, आज़ाद कश्मीर में 8,931 और इस्लामाबाद में 41,076 अफराद कोरोना का शिकार हुए। उधर दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 21,87,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 15 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 35 लाख मरीज सेहत याब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 4,40,000, ब्राजील में 2,21,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,54,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 74,500, बरतानिया में 1,02,000 और सऊदी अरब में 6,363 अमवात हो चुकी हैं। और नाज़रीन, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने चीन से कोरोना वैक्सीन मंगवाने के लिए खुसूसी हवाई जहाज भेजने का फैसला किया है। खुसूसी जहाज आइंदा 1 से 2 रोज में चीन के लिए रवाना होगा। यह फैसला कोरोना वैक्सीन के मामले पर NCOC के एक अहम इजलास में किया गया। इजलास में चारों सूबों के वज़राए सेहत ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में सूबों को वैक्सीन की फराहमी और इस्तेमाल के हवाले से तरीकाकार पर गौर किया गया। NCOC के इजलास में सूबों ने वैक्सीन लगाने के तरीकाकार के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि सूबों ने इस सिलसिले में वैक्सीन सेंटर्स बनाए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला की सतह पर भी वैक्सीन के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, मौसम सरमा माल्टे की मुख्तलिफ इकसाम के लिए बहुत दिलकश है। दिसंबर से मार्च तक माल्टे की नई फसल मार्केट में आ जाती है। माल्टा एक खुश जायका फल है। पाकिस्तान में माल्टे के बागात बकसरत पाए जाते हैं। देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की ये रिपोर्ट। इसका सीजन तकरीबन दिसंबर से शुरू होता है, मार्च तक होता है। इस 2-3 महीनों में इसमें ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इस वजह इसमें मिठास भी आ जाता है। ये खूबसूरत इलाका है काकासिब वलई। ये जो इलाका है इसमें सब माल्टे बहुत मिठास वाले होते हैं। अलग अलग करता है, 200 दाना उससे निकालता है, फिर जो है ना उसको पुलबर कहते हैं। इससे अलावा जो है ना फिर ये शापर में डालता है।
नौशेरा का ये इलाका वलई बागात की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। इसी वजह से लोग हर साल इस इलाके की तरफ रुख करते हैं और मीठे मीठे माल्टे खाने से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। वलई का ये माल्टा न सिर्फ अंदरूनी मुल्क में पसंद किया जा रहा है बल्कि बैरूनी मुल्क को भी भेजे जाते हैं। इस माल्टों को खाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ का रुख करते हैं। न सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने अजीज व अकारिब को तोहफे के तौर पर भी ले जाते हैं। नौशेरे की खूबसूरती में वलई के बागात भी नुमाया किरदार अदा करते हैं। दरख्तों के साथ झूमती ये माल्टे इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश करते हैं। आजकल यहाँ रस भरे माल्टों की फसल तैयार है। ये सेहत बख्श फल दिसंबर से मार्च तक मार्केट में चलता है। वलई की ये माल्टा खूबसूरती के साथ साथ खुश जायके की वजह से पूरी दुनिया में तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ के मुकामी लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के हमरा माजिद खटक, टीवी टुडे न्यूज, नौशेरा। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको खबर देंगे। अमेरिका से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की समरीज पर दस्तखत कर दी हैं। सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिका को दुनिया में माहौलियात पर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करनी हैं। दूसरी जानिब नई अमेरिकी इंतजामिया ने ईरान डील में वापसी का इशारा दे दिया है। अहकामात पर दस्तखत करने का मकसद लोगों की जमीन पर तेल और गैस की नई लीज पर पाबंदी लगाना और तवानाई की कुछ खुदाइयों को रोकना है। 2030 तक हवा से पैदा होने वाली तवानाई की मिकदार को डबल करना भी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने बताया कि तेहरान ने 2015 की डील की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी करा दी तो अमरीका डील में दोबारा शामिल हो जाएगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि अगर अमरीका ने जौहरी डील पर अमल दरामद किया तो ईरान भी इस मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगा। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों में सबसे पहले क्रिकेट। यासिर शाह का जादू चल गया। कराची टेस्ट पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका को मुश्किलात का सामना है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। कराची टेस्ट का तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। पाकिस्तान पर अब तक सिर्फ 29 रन की बढ़तरी हासिल हो सकी है। पाकिस्तान ने फवाद आलम की शानदार सेंचुरी और टेल एंडर्स की अच्छी बैटिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले इनिंग्स में 378 रन बनाकर 158 रन की बढ़तरी हासिल की थी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दूसरे इनिंग्स का आगाज एडन मार्कम और डैन एल्गर ने किया, लेकिन 48 के मजमूई स्कोर पर डैन एल्गर यासिर शाह की गेंद पर 29 रन बनाकर कैच आउट हो गए। रसी वेंडर डॉसन 64 और मार्करम 74 और डुप्लेसी 10 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 3 और नमान अली ने 1 विकेट हासिल की। खेल खत्म हुआ तो कीशु महाराज और क्विंटन डिकॉक विकेट पर मौजूद थे। और अब कुछ इलाकाई खबरें। फिरोजवाला शादरा टाउन में आवारा कुत्तों का राज। 2 बच्चों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। दोनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करने लगे। शादरा टाउन में 2 बच्चों को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे कि आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मजदूर पुली से गौरी चौक तक तजावजात और जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। साहिवाल का मसरूफ तरीन चौक मजदूर पुली, जो कि कैप्टन उस्मान शहीद चौक फखर के नाम से
منسوب کیا گیا تھا۔ مزدور پولیس سے غوری چوک تک جگہ جگہ تجاوزات کی وجہ سے عوام کا روڈ سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ فخر ساہیوال کیپٹن عثمان شہید کے لگائے گئے سائن بورڈ کے نیچے بھی گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے۔ ڈی سی ساہیوال اور میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال سے نوٹس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، پاپڑ والے اور دہی بلے کے بعد وکیل کے منشی کے بھی برطانیہ میں 3 اکاؤنٹس کا انکشاف ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی غلام شبیر کے برطانیہ میں 3 اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ غلام شبیر کا اکاؤنٹ سے لا علمی کا اظہار۔ ڈیرہ غازی خان میں بلاک 31 کے رہائشی غلام شبیر نامی شخص کے برطانیہ میں 3 بینک اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ وکیل کا منشی غلام شبیر اکاؤنٹ سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایف بی آر نے غلام شبیر کو وضاحت کے لیے 5 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ اکاڑا میں تھانہ راوی پولیس نے کارروائی کر کے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں نے متعدد سنگین وارداتیں کرنے کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار ملزمان تھانہ راوی کے علاقے تھانہ گوگیرا پولیس کو بھی مطلوب تھے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت اویس اور قاسم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ نواب شاہ پولیس نے کارروائی کر کے مشکوک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 1 ہفتے کی بچی برآمد۔ خاتون نے بیان دیا کہ بچی کو کھیتوں سے اٹھایا ہے۔ پولیس مشکوک خاتون سے 1 ہفتہ قبل پیدا ہونے والی بچی برآمد کر لی گئی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ بچی کو کھیتوں سے اٹھایا، جبکہ پولیس کے مطابق خاتون مشکوک ہے جو کہ بچی کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ خاتون سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ بچی کے ورثاء کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد لطیف آباد 3 نمبر بدحالی کا شکار۔ روڈ ٹوٹ گئے، گٹر ابلنے لگے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ گھروں میں گٹر کے گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ اہل علاقہ کی اعلی حکام سے علاقے کو بہتر کرنے کی اپیل۔ صفائی ستھرائی کا عمل تیز کیا جائے۔ لطیف آباد کے علاقہ مکینوں کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ ادھر کم پولیس نے گزشتہ روز کے جھگڑے میں ملوث کلادی برادری کے 10 افراد پر مقدمہ درج کر لیا۔ کلادی اور وسان برادری میں زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا۔ کوٹ ڈی جی میں کم پولیس نے کلادی برادری کے 3 سال قبل مرنے والے شخص کلندر بخش کو بھی مقدمے میں جوابدار نامزد کر دیا۔ بیٹے گلزار احمد نے بتایا کہ والد 3 سال قبل انتقال کر گئے۔ پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کر کے والد کو ملزم قرار دے دیا ہے۔ ادھر مورو میں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں سرکاری زمینوں کو واگزار کرایا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ اداروں نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر احسان اللہ یوسف زئی سمیت اینٹی انکروچمنٹ کے افسران شامل ہیں۔ میڈیا کو بتایا گیا کہ میرٹ کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے سرکاری زمینیں واگزار کرائی جائیں گی۔ ڈیرہ بگٹی میں 3 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ دور دراز سے آنے والے غریبوں کی آنکھوں کا معائنہ اور مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرہ بگٹی میں 3 روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ پی پی ایل کی زیر نگرانی اور الشفا آئی ٹرسٹ کی جانب سے آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دور دراز سے آنے والے غریبوں کا مفت معائنہ کیا جائے گا اور مفت ادویات اور چشمے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ جام شوروں کی غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی۔ ضروری کاغذات مکمل نہ ہونے پر متعدد پیٹرول پمپس سیل کر دیے گئے ہیں۔ جام شور انتظامیہ نے غیر قانونی پیٹرول پمپس پر چھاپا مار کر پمپ کو سیل کر دیا۔ اس کے علاوہ کوٹری خدا کی بستی والے علاقے میں بھی غیر قانونی پیٹرول پمپس پر چھاپا مار کر پمپس سیل کر دیے گئے۔ غیر قانونی پمپس اور غیر معیاری پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ سرونگ اسکولز اور کالجز ایسوسی ایشن پاکستان نے سنگل کتاب فارمولہ مسترد کر دیا ہے۔ صدر تنظیم میاں رضا نے سنگل بک پر وزیر اعظم کے نوٹس لینے کا اقدام سراہا اور مطالبہ کیا کہ نیا تعلیمی سیشن 1 اپریل سے شروع کیا جائے۔ سرونگ اسکول الائنس پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں سنگل نیشنل کریکولم کو پورے پاکستان میں رائج کرنے کے لیے جو تفصیل دی گئی ہے اس میں چند ایک پوائنٹس آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ جیسا کہ ایک بات پہلے پی سی ٹی بی کی طرف سے جاری کی گئی اور تمام اسکولوں کو بڑی سختی سے ہدایت دی گئی کہ ہم صرف پی سی ٹی بی کی بک اس سال لگا سکیں گے اور تمام اسکولوں میں پی سی ٹی بی کی بک لگے گی اور وہ سنگل بک ہوگی۔ تمام اسکولوں کو وہی انہیں اپنی کلاسز میں پڑھانی ہے اور اس سال ہم این او سی نہیں دیں گے، اس کی اس نوٹیفیکیشن میں بڑی اچھے طریقے سے نفی کر دی گئی ہے
اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر آپ جو بھی لوگ اپنے این او سی کے لیے اپلائی کریں گے انہیں فوری طور پہ این او سی دیے جائیں گے، اور اس کے جو بھی این او سی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے، ایس این سی کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، کوئی اینٹی پاکستان اینٹی اسلام اس کے اندر مواد نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ہم پی سی ٹی بی سے گزارش کریں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو فلفل کرتے ہوئے تمام اداروں کو این او سی جاری کریں تاکہ مارکیٹ میں سنگل بک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور سکولز کے پاس چوائس آ سکے کہ وہ اچھی کتاب لگا سکیں اور بچوں کو بہتر تعلیم دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ پی سی ٹی بی جیسے چاہتا تھا کہ ہم ایک بک لگا دیں پورے پنجاب میں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے وسیع تھے کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھیں تو کئی گھنٹے اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے اس فیصلے کو ہم بہت اچھی اپروچ کہتے ہیں۔ تو جناب کو جماعت اسلامی کے حوالے سے خبر دیں، جماعت اسلامی آج ملتان روڈ لاہور پر مظاہرہ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز کہتے ہیں مظاہرے میں انتظامیہ کی نااہلی کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے کارکنان کے ہمراہ ملتان روڈ پر عام افراد میں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے ہینڈز بل تقسیم کیے اور ان کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہی اس ملک کے غریب اور پسماندہ طبقات کی آواز ہے۔ آج غربی لاہور کی ہر گلی کوچے اور آبادیوں سے عوام مظاہرے میں شرکت کریں گے۔ مظاہرے میں انتظامیہ کی نااہلی کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ عوام اس مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے ہاتھوں زندہ درگور ہو چکے ہیں۔ پلاک کلچرل سینٹر لاہور میں صوبائی وزیر کلچرل خیال احمد کاسترا نے آرٹ گیلری کا افتتاح کر دیا۔ خوبصورت پینٹنگز نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ صوبائی وزیر کلچرل خیال احمد کاسترا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پینٹنگ سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ کورونا کے دنوں میں دنیا بند تھی لیکن وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہم لاہور کی پرانی عمارتوں پر بھی کام کریں گے۔ کلچر کے ڈپارٹمنٹ میں اب کام ہوگا۔